احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، بخاری شریف ہو یا مسلم، ترمذی ہو یا نسائی، ابو داؤد ہو یا ابن ماجہ، کوئی کتاب، مسند امام احمد بن حنبل ہو یا مستدرک، طبرانی ہو یا بہقی، کوئی کتاب حدیث کی کوئی اس سے خالی نہیں۔ کیا ہے کہ جب کبھی سیدہ کائنات جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی، یہ حدیث بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت، حضرت ام سلمہ سے، بہت سارے صحابہ سے روایت، مگر سب سے پہلی گواہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ فرماتی ہیں ہم نے ساری عمر دیکھا جب حضرت فاطمہ الزہرا اپنے بابا کی بارگاہ میں آتی تو خدا کی قسم مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے۔ سنیے، فقبل یدہا، اخذ یدہا وقبلہا، کھڑے ہو جاتے، وقام الیہا، کھڑے ہو جاتے اور حضرت فاطمہ الزہرا بطول زہرا کے ہاتھ کو پکڑ لیتے اور مصطفیٰ حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو بوسے دیتے، ہاتھ چومتے اور اپنی مجلس پر فاطمہ کو بٹھا دیتے۔ اور فرماتے ہیں سب لوگ کہ نہ کوئی چلنے میں نہ کسی کا انداز فاطمہ سے بڑھ کر یا فاطمہ جیسا مصطفیٰ کا سا تھا۔ بطول زہرا، بطول جنابہ بطول چلتی تو گام مصطفیٰ لگتی، حضور کا چلنا لگتا، وہ بولتی تو حضور کا بولنا لگتا، وہ کھڑی ہوتی تو حضور کا کھڑا ہونا لگتا، ان کے کلام کی ترتیل اور ٹھہر ٹھہر کر، اور ان کے چہرے کو دیکھتے تو خدا کی قسم چہرہ مصطفیٰ لگتا۔ یہ عالم تھا، عصمت اور طہارت کی وہ پیکر حدیث پاک میں ہے۔ اور یہ حدیث جو کوٹ کر رہا ہوں میں چن چن کے، آپ سمجھ گئے کہ احادیث اور چن چن کے صحابہ کرام اور ازواج مطہرات اور صحابیات کی روایتیں چن چن کے بتا رہا ہوں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں فاصلہ مٹانا چاہتا ہوں اور جنہیں مغالطے ہیں ان کی آنکھوں سے پردے اٹھانا چاہتا ہوں۔ اور اب جو حدیث بتا رہا ہوں یہ عصمت و طہارت کا سمندر بطول زہرا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، وہ راوی ہیں اور فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا اور مجھے زندگی میں آج تک، ابھی تک سیدنا عمر فاروق کے علاوہ جو حدیث اب بیان کرنے والا ہوں کسی اور سے یہ روایت مجھے ابھی تک مجھے نہیں ملی۔ یہ بات سننے والی کسی اور، نہ صحابی سے، نہ صحابیہ سے، نہ اہل بیت پاک میں سے کسی سے، حضور سے براہ راست مرفوعاً یہ روایت ابھی تک کسی اور سے میری نظر میں نہیں گزری، ایک ہی روایت گزری۔ اور وہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، کہتے ہیں کہ ہم نے جب کبھی حضور علیہ السلام سے گفتگو کرنا ہوتی اور آقا علیہ السلام سے خطاب کرنا ہوتا تو ہم حضور سے گفتگو سے پہلے یوں گویا ہوتے، عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ ہم لوگ یہ کہہ کر پھر آگے حضور علیہ السلام سے بات کرتے تھے۔ فرمایا ایک دن اچانک میں اس مجلس کے قریب تھا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سے مخاطب تھے۔ دھیان سے سنو اور دلوں اور روحوں کی کانوں سے سنو، دل و روح کے کانوں سے سنو، ذوق اور درد و سوز کے کانوں سے سنو۔
شوق اور ایمانی کیفیت اور وجدان کے کانوں سے سنو. فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضور نے خطاب کیا، کوئی بات فرمانا چاہتے تھے، اور ہم حضور کو کہتے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. پھر کلام کرتے آقا نے حضرت فاطمہ سے خطاب کیا اور فرمایا فدا سے ابی و امی فاطمہ، فرمایا فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ فدا، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہو، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ فدا، ارے فاطمہ تجھ پر سب کے ماں باپ فدا، فاطمہ تجھ پر ساری کائنات فدا، فاطمہ تجھ پر ایسا فرش فدا، فاطمہ تجھ پر جنت ملک فدا، فاطمہ تجھ پر ہماری عزتیں فدا، تیرے قدموں پہ فدا. فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا. ہائے بولیے یہ ساری کائنات میں ہے کوئی خوش نصیب فاطمہ کے سوا جس کو مصطفیٰ نے اس طرح بلایا ہو؟ ہے کوئی؟ کہیے نا نہیں ہے کوئی اور؟ ہائے 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 ہائے، حضور کہیں فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ سے